الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم صدق الله خالقنا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين۔ خوش بخت سعادت مند بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے درس قرآن کی اس پاکیزہ محفل میں ہم سب حاضر ہیں۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 171، 172 اور 173 تین آیات مقدسہ کا ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ سنیں گے، اور یہ بیان ہوگا ان تین آیات سے متعلق، اور جو کچھ ٹائم بچا تو پھر انشاءاللہ احادیث طیبہ، احادیث مبارکہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ مستقبل کے اندر جو خبریں دی ہیں ان سے متعلق میں چند احادیث مقدسہ بھی پڑھ کے ان کا ترجمہ اور کچھ وضاحت کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمارا یہ ہفتہ وار سلسلہ درس قرآن مجید جو کئی ماہ سے الحمدللہ جاری و ساری ہے، ہماری اس جامع مسجد سید فاطمۃ الزہرا کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی رضا اور خوشنودی کے لیے قبول و منظور فرمائے۔ برادران اسلام، سب سے پہلے آیت نمبر 171 قرآنی کلمات ہیں، وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور مثال ان کی جنہوں نے کفر کیا، اور مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، کافروں کی مثال، کَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ، اس شخص کی طرح ہے، مثال ہے جو پکارتا ہے، يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ، ساتھ اس کے جو نہیں سنتا، الا دعا و ندا، سوا آواز اور پکار کے، صرف آواز سنائی دیتی ہے، مطلب کا مفہوم کا پتہ نہیں چلتا۔ صم بکم عمی، یہ کیا ہیں؟ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ فہم لا یعقلون، پس وہ عقل نہیں رکھتے، لا یعقلون۔ اب اس آیت پاک کی تفسیر ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے 2 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھایا، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ محترم، ان کی تفسیر زاد المسیر میرے سامنے ہے۔ اس آیہ مقدسہ کے بارے میں حضرت ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 مفہوم بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو فہم قرآن نصیب فرمائے۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے
وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور مثال ان کی جنہوں نے کفر کیا، کَمَثَلِ الْبَہائِمِ، جانوروں کی طرح ہے، یہ جانوروں جیسے ہیں کافر لوگ، الَّتِي يَنْعِقُ بِهِ الرَّاعِي، جن جانوروں کو ان کا مالک پکارتا ہے، بلاتا ہے، وہ آواز تو سنتے ہیں لیکن مطلب نہیں سمجھتے۔ کافروں کی مثال جانوروں کی ہے۔ ھذا قول الفرا و ثعلب، یہ امام فرا امام ثعلب نے فرمایا اس کے بارے میں۔ تو ان کو جو بلانے والا ہے اس کو رائی کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ جنہوں نے کفر کیا یہ جانوروں کی طرح ہے، جو پکارنے والا ہے انہیں راہ ہدایت کی طرف، ان کی پکار سے ان کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ ایک تو مفہوم یہ ہے، یہ سم بکم عمیٌ، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، ان میں عقل نہیں۔ بہرے گونگے، حق بات کو سنتے نہیں، حق بات زبان سے کہتے نہیں، حق بات کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے نہیں۔ ایک تو یہ مفہوم ہے۔ دوسرا مفہوم ہے وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمِثْلُنَا فِي وَعْظِهِمْ، کافروں کو ہم نصیحت کریں، ہماری مثال ایسے ہے جن پر مہر لگ چکی ہے کہ ان کی قسمت میں ایمان نہیں، جس طرح کہ کوئی جانوروں کو پکار رہا ہے، آواز کے سوا انہیں کوئی اور ان کی سمجھ میں نہیں آتا۔ تیسرا مفہوم ہے وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي دُعَائِهِمْ آلِهَتَهُمْ، کہ کافر لوگ اپنے بتوں کو پکارتے ہیں، ان کے جو بت ہیں ان کا یہ ذکر کیا گیا، وہ سنتے نہیں نہ انہیں جواب دیتے ہیں۔ سم بکم عمیٌ۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، کافروں کا ذکر ہوا۔ کافر کسے کہتے ہیں؟ عربی لغت کے اندر کفر کا معنی انکار کرنا یا چھپانا بھی ہے۔ عربی لغت کے اندر زمین کو کافرہ بھی کہا گیا ہے۔ زمین کو کافرہ کیوں کہا گیا؟ کہ زمین چھپاتی ہے بیج کو، اور شرعی اعتبار سے کافر کسے کہتے ہیں؟ جو ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کرے، اسے کافر کہتے ہیں۔ ضروریات دین جن کو ہر عام و خاص کو ماننا ضروری ہے، مثلا قیامت ہے، نمازوں کی فرضیت ہے، حج کی فرضیت ہے، میزان عدل ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک، انبیاء علیہ السلام کی حقانیت، الہامی کتب کو برحق ماننا، جو ضروریات دین ہیں ان میں سے کسی کا انکار کرے وہ کیا ہوتا ہے؟ کافر۔ اچھا، کافر کے لیے ضروری نہیں کہ تمام ضروریات دین کا انکار کرے۔ اگر کسی ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ جس طرح کپڑے کے ناپاک ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے پورا کپڑا ہی ناپاک ہو، پلیدی لگی ہو، کچھ حصے پر پلیدی لگی ہو، اس کو کہتے ہیں یہ کپڑا ناپاک ہے۔ تو ایسے تمام ضروریات دین کو مانے، مثلا کوئی کہے کہ عشاء کی نماز کو میں فرض نہیں مانتا، کیا ہوگا؟ وہ کافر ہو جائے گا۔ حلال کو حلال جاننا اور حرام کو حرام جاننا، سود کیا ہے؟ حرام ہے، اس کو حرام جاننا ضروریات دین میں سے ہے۔ تو کوئی اس کو حلال کہے، حلال سمجھے،
تو وہ کیا ہوگا؟ اس کا ایمان نہیں بچے گا۔ حرام سمجھ کے کھائے گا تو مجرم ہے، گناہ گار ہے، لیکن حلال سمجھے گا، حلال کو حلال جاننا اور حرام کو حرام جاننا یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ اور ایمان کے لیے، مومن ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے ہر چیز کو تفصیل سے جانتا ہو، اجمالی طور پہ اقرار کر لے جو کچھ اللہ کے محبوب لائے ہیں برحق ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا ایمان ہے، وہ مومن ہے۔ پھر کفر کی اقسام بھی بیان کی گئی ہیں، 4 تک قسمیں بھی بیان کی گئی ہیں۔ کفر کبیرے گناہوں میں سے کفر و شرک و یہ سب سے بڑے گناہ ہیں۔ والدین کی نافرمانی کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، نماز کو عمدن ترک کرنا کبیرہ گناہ ہے، سود کھانا کبیرہ گناہ ہے، شراب پینا کبیرہ گناہ ہے، قتل کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ ان سب سے بڑا گناہ وہ کفر اور شرک ہے۔ کفر اور شرک کے اندر فرق کیا ہے؟ عموم خصوص مطلق کی نسبت، یعنی ہر شرک کفر ہے اور ہر کفر شرک، ہر مشرک کافر ہوتا ہے لیکن ہر کافر مشرک، درود پاک بھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رحمت للعالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ظاہری نور ہے، روشنی ہے۔ پہلے جو ہے نا حضور علیہ السلام کے زمانے کے قرب میں ایسے باطنی نور ہوتے تھے۔ الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔ تو کافر اور مشرک میں فرق ہے۔ مشرک اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی صفت کے اندر کسی کو شریک ٹھہرائے۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو واجب الوجود سمجھے یا معبود سمجھے سجدے کے لائے، یا اللہ تعالیٰ کی صفت کے اندر کسی کو شریک کرے تو وہ کیا ہے؟ مشرک ہے۔ الحمدللہ ہم سارے موحد ہیں اور پکے موحد ہیں۔ ہم میں سے کوئی مشرک نہیں ہے، الحمدللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے۔ کیوں؟ اللہ کے پیارے محبوب نے قسم اٹھا کے فرمایا، میرے پیدا کرنے والے کی قسم ہے، میرے کلمہ پڑھنے والے امتی سن لو، مجھے کوئی خوف نہیں کہ تم میرے بعد مشرک بن جاؤ گے۔ حضور علیہ السلام نے قسم اٹھا کے فرمایا، اگر قسم نہ بھی اٹھاتے ہمیں تو اعتماد تھا کہ کوئی ہم میں سے مشرک نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا ہاں دنیا کے لالچ میں پھنس جاؤ گے، دنیا سے پیار کرو گے، باقی یہ مجھے کوئی خطرہ نہیں کہ تم مشرک بن جاؤ گے، تمہارا ایمان ختم ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب کی محنت ہے اور آپ نے کرم نوازی۔ یہ بخاری شریف میں حدیث ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرک کہا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدعتی کہا گیا۔ ہمارے سنی بھائی ہمیں بھی بعض لوگ مشرک بھی کہہ دیتے ہیں، بدعتی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ پاک جنہوں نے دیکھا، کلمہ پڑھا، ان کو بھی کہا گیا تھا، ان کے ساتھ بھی یہ سلوک ہوا تھا۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، الحمدللہ پکے ہم موحد ہیں کہ یہاں توحید کا نور اولیاء کرام نے بکھیرا ہے۔ ہمارے دلوں میں ان کی عقیدت ہے، پیار ہے۔ شرک کی ظلمت کو، کفر کی ظلمت کو انہوں نے سینے کے اندر جو نور تھا اس کو ختم کر کے توحید کے نور سے لوگوں کے سینے منور فرما دیا۔
پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، تو کفر کہتے ہیں ضروریات دین میں سے کسی کا کوئی انکار کرے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کافر کہتے ہیں۔ تو کفر عام ہے، شرک خاص ہے، لیکن دونوں کا انجام ایک ہے۔ اگر خاتمہ کفر پہ ہو گیا یا شرک کی حالت میں تو پھر آگے بخشش نہیں ہوگی، ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ اور خاتمہ ایمان پہ ہو گیا، جتنا پاپی ہے، جتنا گناہ گار ہے، جتنا بھی مجرم ہے، انجام کیا ہوگا؟ جنت میں آئے گا، جنت میں آئے گا، شفاعت ہوگی، کوئی تو پہلے ہی ان پر کرم نوازی ہو جائے گی۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، کافروں کے بارے میں یہ کہا گیا سمم بکم عمیٌ فہم لا یعقلون، ان میں عقل نہیں ہے۔ اور اس سے ان کے ساتھ جو یاری ہوگی، دوستی ہوگی، تو الکفر ملت واحدہ، جتنے کافر ہیں یہ سارے متحد ہیں، اور یہ مومنوں کے دوست نہیں ہو سکتے، خیر خواہ۔ اگر کافر کسی انداز میں بھی مسلمان کی مدد کرے گا تو اس مدد کے پیچھے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد کار فرما ہوگا۔ مسلمان سمجھے نہ سمجھیں، کوئی کافر مسلمان کا مخلص دوست نہیں ہوگا۔ اور سب سے زیادہ مکار اور چلاک قوم یہ کفار کی ہے۔ جو مشرک ہیں، کافر ہیں، دہریہ ہیں، ان کے اندر بڑے فن ہیں مسلمانوں کو لڑانے کے، مسلمانوں کو زوال کی طرف لے جانے کے، اور سب قوموں سے بالکل بھولی بالی سادہ قوم مسلمانوں کی، اور پھر سب سے زیادہ سادہ ہم لوگ ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا، اپنی سادگی میں رہتے ہیں۔ اور اللہ کے محبوب نے سادگی کی تعریف بھی فرمائی ہے، سادگی کی تعریف بھی فرمائی ہے۔ مومن غر کریم، وہ شریف ہوتا ہے، ہاں جی مہربان، کوئی جیسے بات کرے جس طرح اس کا دل صاف ستھرا، دوسروں کو بھی ایسے ہی سمجھتا ہے، ایسے سمجھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کافروں کی یاری سے بچائے۔ جہاں دین کا نور نہ ہو، اندر کفر کی ظلمتیں، کافروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یاری، یہ سراسر نقصان دہ ہے۔ اس سے اگلی آیت نمبر 172، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں جب یا ایھا الناس کا لفظ آئے تو اہل مکہ کو خطاب ہوتا ہے، اور یا ایھا الذین آمنوا آئے تو اہل مدینہ کو خطاب، یا ایمان والوں کو۔ بعض ہمارے جو صوفیہ ہیں، اہل علم ہیں، وہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا میں دیکھو نا، آمنو کے لفظ کو شروع میں پہلا جو لفظ ہے نا الف یا حمزہ، اللہ کی طرف اشارہ، یہ آمنو کون ہے؟ میم کا اشارہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور نون کا اشارہ یہ کس کی طرف ہے؟ یہ درود پاک پڑھیے بھائی، واو کا اشارہ ولایت کی طرف۔ نون کے بارے میں بھی جی کسی کو ہے یاد؟ اب مجھے مستحضر نہیں کہ اس دائرے کے اندر جو ایمان والے، اس کے اندر ہے کہ الف آمنو، الف اللہ، میم کا اشارہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور نون کا نبوت دیگر انبیاء علیہ السلام، اور واو ولایت۔ تو اب وہ ولایت کا سلسلہ ہے، قیامت تک ولی تو رہیں گے نا جی۔ تو الحمدللہ ہمیں ان سب کے ساتھ پیار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، 80 کے قریب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، 80 مرتبہ کے قریب، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین، اے ایمان والو، کلو کھاؤ، من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ وہ جو ہم نے تم کو رزق دیا وہ پاکیزہ کھاؤ۔ تو مومن کی یہ شان ہے، اللہ کا رزق وہ پاکیزہ رزق کھاتا ہے۔ اب اس میں اختلاف ہو گیا، جو رزق کا لفظ ہے، اللہ تو رزاق ہے سب کا، جو حرام کھاتا ہے اس کو بھی ہم رزق کہیں گے یا نہ؟
معتزلہ کی جماعت ہے، وہ کہتے ہیں حرام کو رزق نہیں کہنا چاہیے کیونکہ دینے والا پھر اللہ ہے، اللہ کی طرف نسبت مناسب نہیں، جبکہ اہل سنت و جماعت وہ فرماتے ہیں کہ اگر حرام کا ہے اس پر بھی اطلاق رزق کا ہوگا، وہ رزق ہے، تو اسے چاہیے تھا کہ حلال کے طریقے سے کھاتا۔ کسی نے اگر چوری کر لی، ایک امام نماز پڑھ رہے تھے، امام محمد باقر یا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ، ان میں سے کوئی، کلیوبی میں لکھا ہے، تو 2000 درہم کی تھیلی ان کی رکھی ہوئی تھی، ایک صاحبہ مسیح سے چرا کے لے گئے، جیسے جوتے چور ہوتے ہیں کچھ، ان کی قسمت میں یہی ہوتا۔ تو آپ نے سلام پھر آپ نے فرمایا کاش کہ یہ چوری نہ کرتا، اللہ اسے رزق دے دیتا، لیکن اپنے رزق کو یہ خود حرام کر کے گیا۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، حکم ہوتا ہے کلو کھاؤ تم من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا پاکیزہ اس میں سے۔ اب رزق کا اطلاق ہے تو کھانے کی چیزیں، پینے کی چیزیں۔ مفسرین نے پھر آگے بھی کچھ لکھا، فرماتے ہیں آنکھوں کے لیے بھی رزق کی ضرورت ہے، کانوں کے لیے بھی رزق کی، تیرے دل کے لیے بھی رزق کی ضرورت ہے۔ آنکھوں کے لیے رزق کیا ہے؟ ہاں، محبوب کے جلوے نظر آئیں، قرآن کی زیارت ہو، اللہ کے ولیوں کی زیارت ہو، ماں باپ کی زیارت ہو، جی یہ کیا ہے؟ یہ آنکھوں کا رزق ہے، جی آنکھوں کا رزق ہے۔ فرمایا کانوں کا، ٹھیک ہے، کانوں سے کیا سنیں؟ اللہ کا قرآن، اللہ کے محبوب کا فرمان، ہمارے کانوں کو رزق مل رہا ہے الحمدللہ۔ اور دل کا رزق بھی ہے کہ ذکر کے اندر جو نور ہے، پھر ذکر باطنی ہے، علم کے اندر جو نور ہے، ہمارے دل کے اندر اس کی تاثیر پہنچے، نور پہنچے، یہ ہمارے دل کے لیے رزق ہے۔ جس طرح جسم کے لیے ضرورت ہے رزق وہ جو مٹی سے، ٹھیک ہے، پھر دل کے لیے بھی ضرورت ہے، روح کے لیے بھی ضرورت ہے۔ ہماری روح جو ہے یہ 7 آسمانوں کے بھی اوپر ہے، عالم ارواح ایک ملک ہے، وہاں سے ہم آئے سفر کر کے، اس کی غذا تو وہاں والی ہے۔ اور جسم پیدا ہوا غلبہ ہے مٹی کا، اس کی غذا جو مٹی سے پیدا ہوگی۔ جو اپنے جسم کو تو رزق کھلائے، فکر کرے، موٹا تازہ کرے، اور روح کو غذا نہ دے تو وہ ظالم ہے یا نہیں؟ وہ ظلم کر رہا ہے۔ تو جیسے جسم کا حق ہے ایسے روح کا بھی حق ہے، روح کا بھی حق ہے۔ تو فرمایا کہ من طیبات ما رزقناکم، جو پاکیزہ ہیں جو ہم نے تم کو دیا اس میں سے کھاؤ۔ واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی ہی کی عبادت کرتے ہو۔ تو کھانے پینے کی اشیاء بہت زیادہ ہیں۔ اب حرام کو جس وقت استعمال کرے گا، تو پچھلے درس کے اندر بھی میں نے عرض کیا تھا، پھر حرام کے اثرات بھی مرتب ہوں گے۔ اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ محرمات کا ذکر فرمایا ہے۔ ادھر حکم ہوا کہ پاکیزہ رزق کھاؤ، اور اہل ایمان کا کیا طریقہ ہے؟ وہ پاکیزہ رزق کھاتے ہیں، حرام سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں، کتنا وہ کوشش فرماتے تھے حلال کے بارے میں۔ رشوت لینا دینا کیا ہے؟ سود کا کاروبار کرنا، دوسرے کا حق مارنا، ٹھیک ہے نا۔ تو ہر سال آپ مدینہ طیبہ سے ملک ممتاز صاحب صحابی رسول کہاں تشریف لے جاتے؟ خیبر کے اندر، وہاں کھجوریں کئی من جمع ہو جاتی، ڈھیر لگے ہوتے تھے۔ یہ صحابی رسول ہر سال کہاں جاتے؟ خیبر کے اندر، خیبر کے اندر۔ تو وہاں آدھی کھجوریں مدینے والوں کے لیے اور آدھی یہودیوں کی، وہ جزیے پر رضامند ہوئے تھے۔ تو ہر سال یہ صحابی رسول سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے اتنے فرما بردار، اتنے فرما بردار، ایک مرتبہ آپ
واز کی محفل میں مسجد شریف میں اللہ کے محبوب نے فرمایا بیٹھ جاؤ، کوئی آ رہے تھے جو کھڑے تھے بیٹھ گئے، ایک صحابی جوتیوں والی جگہ آ رہے تھے وہ وہیں بیٹھ گئے، اور سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ جن کا میں نے نام لیا، یہ فاصلے پر دور اپنے بکریوں کے ریوڑ میں کھڑے تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز وہاں سنی وہیں بیٹھ گئے۔ حالانکہ اللہ کے محبوب نے تو فرمایا تھا نا جو سامنے قربان جائیں فرما برداری، آج تو کچھ جگہ رہے ہیں شاید جی، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری، وہ وہیں اپنی بکریوں کے ریوڑ میں بیٹھ گئے، بکریوں کو۔ بعض یہ ہوتا کہ اللہ کے فرشتے بھی تو ہوتے ہیں نا جی، جہاں جی بعض کو سکون آتا ہے تو آنکھیں پھر بند ہوتی ہیں، یہ بھی ہوتا ہے، دل کی آنکھ سے پھر یہ متوجہ ہوتے ہیں۔ تو بہرحال چونڈی ذرا پا ڈیوائے صحیح جڑا نال توڑے نیندر کرے، سبحان اللہ، واشکروا للہ۔ اچھا تو محرمات کا ذکر، کس کا ذکر؟ انما حرم علیکم المیتۃ والدم، تو سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھی کھجوریں ان کو دیتے، ایک سال آپ تشریف لے گئے۔ یہ روایت کہاں ہے؟ موطا امام مالک کے اندر ہے، موطا امام مالک کے اندر 40 سال امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیثیں جمع فرماتے ہیں۔ یہ آپ کے شاگرد ہیں ذرا یحییٰ بن یحییٰ مسنودی، ان کا یہ نسخہ جو مشہور ہے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا کہ صحابہ کے اندر تقویٰ کیسا تھا، وہ حرام سے اپنے آپ کو کتنا بچاتے تھے۔ تو ایک سال ایسا کیا یہودیوں نے اپنی عورتوں کے زیورات سونے کے صحابی رسول کے آگے رکھ دیے، کہنے لگے جی یہ ایز اے تحفہ قبول فرما لیں، یہ گفٹ ہے جی قبول فرما لیں، اس سال جو ہے نا ہمیں کھجوریں زیادہ دے دیں، اور آپ اکیلے تشریف لاتے ہیں، پیچھے مدینہ پاک میں کوئی شکایت تو آپ کی لگائے گا نہیں، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ سونے کے زیور رکھے گئے تو اور کوئی ہے بھی نہیں، ظاہراً خطرہ نہیں کوئی شکایت کوئی لگائے گا۔ اب اس دور کے اندر کوئی ہوتا مسلمان تو پھر کون بچتا؟ بچنا مشکل ہے نا، مشکل ہے۔ ایک صاحب کہتے ہیں میں لاہور گیا، دفتر کے اندر کوئی کام تھا، چلو میں نے کہا الحمدللہ بڑا آفیسر داڑھی والا ہے، سفید ریش پوری اس کی داڑھی، اور تو پھر ایسے رشوت یا اس کا سلسلہ، چلو اللہ کا فضل و کرم اچھے آدمی سے ملاقات ہوگی، رشوت سے تو میں بچ گیا، کام میرا ہو جائے گا امید ہے۔ تو جب اس سے گفتگو ہوئی تو اس نے ڈائریکٹ ₹1,00,000 خود مانگ لیا، اور تو انڈائریکٹ وسیلے سے، یہ وسیلے کے ہی بغیر۔ میں نے کانوں کو ہاتھ لگایا، بھائی یہ حالات ہر جگہ یہ تو نقصان ہے یا نہیں؟ اور حدیث بھی لکھی ہوتی ہے باہر الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، تے کوکا کولا دی بوتل دی شکل ہی بنی کھڑی ہوندی نا۔ الراشی والمرتشی، رشوت دینا کہاں گنجائش ہے؟ یہ ضمناً مسئلہ آ گیا، ₹1,00,000 آپ کا کوئی نہیں دیتا، اور آپ ایک آفیسر کے ذریعے اگر وہ توجہ کریں تو آپ کا کام بن جائے گا، لیکن وہ 20,000 رشوت کے بغیر کام نہیں کرتے، تو اب کے لیے آپ کے لیے کیا حکم ہے؟ آپ 20,000 رشوت دیں گے، 80,000 تو آپ کا بچ جائے گا نا۔ تو لکھتے ہیں کتابوں کے اندر آپ اگر دیں تو آپ کے لیے گنجائش ہے، لیکن لینے والے کے لیے کوئی گنجائش ہے، اس کے لیے حرام۔ اگر کسی کا حق مارنے کے لیے رشوت دیں گے تو پھر حرام ہے، پھر حرام ہے، لینا بھی حرام، دینا بھی۔ سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سامنے سونے کے زیور رکھے گئے، تو آپ کے سامنے جب یہ انہوں نے جملہ بولا آپ کی آنکھوں میں جلال پیدا ہوا۔ آپ نے فرمایا تمہیں خبر نہیں، انما ھذہ سحت، یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، اور ہم نے محبوب کے جلووں کو دیکھا ہے، چہرہ والضحیٰ کو دیکھا ہے، زلف عنبری کو دیکھا ہے، ہم حرام کھانے والے
نہیں ہے۔ سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ امیر المومنین تھے اپنے دور میں، اور آپ بیت المال جہاں رکھا تھا نا وہاں تشریف لے گئے، جہاں سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، ہیرے جواہرات، اندر آپ گئے تو ہیرے جواہرات چمک رہے تھے۔ جب حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی نگاہ پڑی، فرمائے یا دنیا غری غیری، اے سونا چاندی ہیرے جواہرات، ہم تمہارے دھوکے میں آنے والے نہیں ہیں۔ ہمارا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے، ہم تیرے اوپر ریجھنے والے نہیں ہیں۔ ایران فتح ہوتا ہے، یہ صحابہ ہی مال اٹھا کے لے گئے تھے نا، اور ابن خلدون لکھتا ہے گدھوں پر سامان اٹھا کے لے گئے، خچروں پر اٹھا کے لے گئے، اور تاج، سونا، چاندی، ہیرے جواہرات، ایران سے یہ سواریاں کہاں پہنچی؟ مدینہ طیبہ۔ فرماتے ہیں قربان جائیں صحابہ کے تقوی پر، ایک سوئی کے برابر بھی خیانت نہ کی، جو سوئی کے برابر بھی خیانت نہیں کرتے، جانیں قربان کرتے رہے، وطن بھی قربان کر دیے، قرآن کو انہوں نے جمع کیا، حدیثوں کو آگے پہنچایا، دین کی حفاظت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب کے ساتھ کتنا اخلاص تھا۔ اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم، میں تو راضی ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہیں۔ اب دل کے کالے، اوپر سے کالے، اندر سے کالے، اگر وہ ناراض ہوں تو ان کی اپنی قسمت ہے۔ تو ابن خلدون والا لکھتا ہے ایران سے جو یہ مال غنیمت جتنا تھا اٹھا کے لے گئے صحابہ، بہت لمبی مسافت تھی مدینہ طیبہ تک، کہتے ہیں حتی الابرہ، سوئی کی منزل تک بھی کسی چیز میں خیانت، مسجد نبوی شریف کے اندر ڈھیر لگا دیے گئے، وہاں مسجد نبوی شریف کے اندر۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، جس وقت سورج طلوع ہوا اس کی چمک پڑی، ہیرے جواہرات دور دور تک چمک تھی، پھر ان کو تقسیم کیا گیا، اور ایک سونے کا کنگن بھی تھا، کسریٰ بادشاہ کا کنگن بھی تھا، تقسیم فرما رہے تھے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ تقسیم کے دوران جس وقت وہ کنگن آیا نا، آپ نے فرمایا نا سراقہ، سراقہ کہاں ہے؟ بلا کے لاؤ۔ یہ وہ شخص تھا جو حضور علیہ السلام کو گرفتار کرنے آیا تھا شب ہجرت، یہ وہ تھا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اے زمین اس کے گھوڑے کو اندر لے لے، پاؤں اندر دھنس کے، پھر معافی مانگی، زمین نے چھوڑ دیا، پھر ارادہ بدلا، نیت میں خرابی آئی، پھر زمین نے پکڑ لیا، آخر معافی مانگی۔ اس نے یہ وعدہ کیا میں اوروں کو بھی، اللہ کے محبوب نے فرمایا میں تو دیکھ رہا ہوں تیرے ہاتھ میں کسریٰ بادشاہ کہ وہ سونے کا کنگن ہوگا، تو کیسے ارادے سے آ گیا؟ سراقہ قسمت والا تھا۔ ابو جہل ہاں محروم ہو گیا، ابو لہب محروم ہو گیا، سراقہ کی قسمت پر قربان جا، ہاں سراقہ نمبر لے گیا نا جی۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب نے اس فرمان میں یہ بھی فرما دیا، اشارہ تھا ایران فتح ہو جائے گا، وہاں اسلام کا علم لہرائے گا، اور یہ بھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے اس وقت تک سراقہ کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ ایران فتح نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی تھا کہ اس مال غنیمت کے اندر جو کسریٰ بادشاہ تھا اس کے سونے کا کنگن بھی آ جائے گا، اور چوتھا یہ بھی تھا سونے کی انگوٹھی پہننا تو حرام ہے مرد کے لیے، لیکن یہ کنگن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سراقہ کہاں ہے؟ لایا گیا، فرمایا ہاتھ آگے کرو، تو سونے کا کنگن پہنا دیا گیا، اوروں کے لیے حرام، جس کے لیے اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا تھا اس کے لیے جائے۔ جس طرح ایک اور صحابی کو بھی اللہ کے محبوب نے انگوٹھی سونے کی پہنائی، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جب صحابہ نے پوچھا فرمایا
مجھے پتہ ہے شریعت کے مسئلے کا، لیکن مجھے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پہنائی ہے، مختار کل اللہ نے بنا کے بھیجا ہے، مختار کل بنا کے۔ ہم خوش قسمت ہیں جب اللہ کے محبوب کا ذکر ہو، حضور علیہ السلام کے غلاموں کا ذکر ہو، ایمان کے گلستان میں ہریالی آ جاتی ہے، لطف آتا ہے، سکون آتا ہے۔ صحابہ کے اندر تقوی کتنا تھا، نگاہوں کے اندر، اور ان کی فراست، دل کے اندر نور کتنا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو ملنے ایک آدمی آیا، آپ نے اس کی آنکھوں کی طرف دیکھا، آپ نے فرمایا مجھے ملنے آیا ہے تو تیری آنکھوں کے اندر زنا کا اثر ہے؟ کہنے لگا جی کیا آپ پہ بھی وحی نازل ہو رہی ہے؟ فرمایا وحی نہیں، یہ مومن کو اللہ تعالیٰ نور فراست عطا فرماتا ہے۔ اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، کوئی شے مخفی نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا تمہاری آنکھوں کے اندر زنا کے اثرات ہیں۔ وہ آ رہا تھا، راستے میں بد نگاہی اس نے کی، اور جنہوں نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے دیکھے، دیدار کیے، انہوں نے آنکھوں کو کیسے بچایا۔ حضرت پیر سیال رحمۃ اللہ علیہ تونسا شریف جا رہے تھے اپنے مرشد کو ملنے کے لیے، راستہ تنگ تھا، ایک جگہ سے گزرے، لوگ آ رہے تھے، مرد بھی عورتیں بھی، گزرے، آگے گزر کے نا سائیڈ پہ بیٹھ کے رونا شروع کر دیا، روئے جا رہے ہیں۔ لوگ گزر رہے تھے، کسی نے پوچھا مسافر راہی خیر ہے، ادھر کیوں رو رہا ہے؟ کہنے لگا، آپ نے جواب دیا، حضرت خواجہ شمس الدین پیر سیال رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا اس سائل کو، فرمایا میں اپنے مرشد کو دیکھنے جا رہا تھا، زیارت کے لیے جا رہا تھا، اجنبی عورت پر میری نظر پڑ گئی ہے، اب رو رہا ہوں، کس آنکھ سے، کس نظر سے اپنے مرشد کا چہرہ دیکھوں؟ یہ لوگ ہیں تقوی والے، خوف خدا والے، نگاہوں کو پاک اور صاف رکھا، اور ایسی دل کی کیفیت۔ اب وہ روئے جا رہے ہیں، رو رہے ہیں، اور مرشد کریم نے بھی جب خلافت دی تھی نا، آپ نے دعا مانگی تھی، اے اللہ حضرت شمس الدین میرے اس خلیفہ مرید کو، اور آپ کو بھی فرمایا کہ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ تمہیں محسود بنائے، حاسد نہ بنائے، محسود بنائے، حاسد، یعنی اور تو حسد کریں لیکن آپ کسی سے حسد نہ کرنا، علاج کر دیا تھا۔ تو یہ حسد کی بیماری بھی آسانی سے نکلتی، جو خود بیمار ہو، حسد کی بیماری میں مبتلا ہو، سورۃ فلق کی تلاوت کرے کثرت کے ساتھ۔ اور حسد کا دل سے نکلنا یہ آسان بات نہیں ہے، یہ مشکل ہے، ٹیکے سے اس کا علاج نہیں ہوتا، انجیکشن سے، پڑھنے سے بھی اس کا علاج نہیں ہوتا، اس کا علاج نظر سے ہوتا ہے، نظر سے ہوتا ہے۔ ہاں دین اندر کتب مجو اے بے خبر، علم و حکمت از کتب و دین از نظر، دین جب بھی ملے گا کسی کی نظر سے ملے گا، ورنہ بڑے بڑے علم کو کھنگالنے والے لوگ آئے اور دنیا سے گئے تو خاتمہ ہی خراب ہو گیا، قبریں اجڑ گئیں، علم نہ بچا سکا۔ ہاں اگر کسی درویش کے ساتھ تعلق جڑ گیا، کسی صاحب نظر کی نظر پڑ گئی، دل زندہ ہو گیا، قبر میں گیا، قبر بھی زندہ، قبر بھی زندہ۔ اللہ کرے زندہ دل کے ساتھ رابطہ ہو، روشن ضمیر کے ساتھ رابطہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے ذکر اور قرآن کے نور سے ہمارے قلب کو بدر منیر فرما دے۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں کہ صحابہ کے اندر کتنا تقویٰ تھا، حرام چیزوں سے بچنے والے تھے، اور اہل نظر تو مشکوک چیزوں سے بھی پرہیز کرتے ہیں۔ لکھتے ہیں کتاب رکن الدین میں، دین کے اندر 20 ٹین تھے تیل کے، اور کسی ایک ٹین کے اندر چوہا، ایک ٹین کے اندر چوہا گر گیا، پتہ نہ چلا کس ٹین کے اندر تھا۔ اس متقی پرہیزگار آدمی نے 20 کے 20 وہ ٹین جو تھے وہ انڈیل دی، کسی تک
وہ تیل نہ پہنچے جس میں چوہا مرا ہے، اب پتہ نہیں ہے۔ یہ تقوی والے لوگ تھے۔ حرام نیچے درجہ ہے مکروہ تحریمی کا، پھر اور درجات ہے مکروہ تنزیہی ہے، یہ کراہت والی چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں، پھر اس مقام تک پہنچتے ہیں کہ مراقبے میں اللہ کا دیدار، اللہ کے محبوب کا دیدار، یہ بڑی محنت کرتے ہیں اپنی نگاہ پر، اپنی زبان پر، اپنے کانوں پر، رزق کے بارے میں، دل کے بارے میں بہت زیادہ۔ اللہ نے پرزے ہمیں بھی وہی دیے جو غریب نواز کو دیے، جو حضور داتا علی حجویری کو دیے، جو کوٹ دے گھوٹ خواجہ غلام فرید کو دیے، بابا فرید گنج شکر کو ملے، لیکن انہوں نے حفاظت کی ہے، انہوں نے حفاظت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا اعلیٰ مقام و مرتبہ ان کا بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ حرام سے بچنے کی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ احساس بچنے کا اور توفیق نصیب فرمائے، کہہ دیجئے آمین۔ آگے چند حرام چیزوں کا ذکر ہے۔ انما یقیناً حرم، اس نے حرام کیا علیکم تمہارے اوپر۔ انما کلمہ حصر ہوتا ہے، اور یہاں چند چیزوں کی حرمت کا ذکر ہے، 4 چیزوں کا ذکر ہے، 4 چیزوں کا، جبکہ حرام چیزیں بہت زیادہ ہیں، تو یہ حصر حقیقی نہیں۔ یہ علمی بات میں کر رہا ہوں، آپ کو سمجھ نہ آئے تو اور بھی ہیں درس سننے والے جو دور سے سنیں گے نا، دور، تو ان کو فائدہ ہوگا۔ یہاں حصر حقیقی نہیں، حصر اضافی ہے، حصر اضافی ہے، یعنی چند چیزوں کا ذکر ہوا، اور جو محرمات ہیں، حرام چیزیں اور بھی ہیں۔ میں نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا، حرام کس کو کہتے ہیں؟ جس کو اللہ حرام کرے یا اللہ کے محبوب حرام کرے۔ حلال بھی وہی ہے جس کو اللہ حلال کہے یا اللہ کے محبوب۔ باقی دنیا کے اندر کسی کو اتھارٹی اپنی مرضی سے کسی چیز کو حرام کہہ دے یا حلال کہہ دے۔ انما حرم، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حرام کر دیا میتتا۔ میتا اس کو کہتے ہیں وہ جانور، وہ حیوان جس کو ہم ذبح نہ کریں اور اس کی روح نکل جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ میتا، مردار، یہ ہمارے لیے حرام ہے۔ تو مچھلی ہے، اور ایک ہے جرادتن، ٹڈی جس کو کہتے ہیں، اسے ذبح کرنے کی ضرورت۔ مچھلی کو ذبح کیوں نہیں کیا جاتا؟ تو ایک غلط واقعہ بھی لوگوں کے ذہن کے اندر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اوپر چھری پھینکی تھی تو ٹڈی ذبح ہو گئی، اور نیچے چھری آئی تو مچھلی ذبح ہو گئی۔ تو یہ من گھڑت بات ہے، یہ من گھڑت بات ہے، یہ جھوٹی بات ہے۔ مچھلی کو ذبح کیوں نہیں کیا جاتا؟ ذبح کرنے کا مطلب ہے خون نکالنا، اور مچھلی کے اندر خون نہیں ہوتا۔ خون کی یہ نشانی ہے، اسے دھوپ میں رکھو، دھوپ کی وجہ سے پھر وہ کالا ہو جاتا ہے۔ مچھلی کے اندر خون نہیں ہے، اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے مچھلی کو، تو یہ اس کو خاص کر دیا گیا ہے میتا سے۔ تو قرآن کے اندر عام مخصوص منہ البعض بھی ہے، اور عام غیر مخصوص منہ البعض بھی ہے، اصول فقہ کی اصطلاح۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، میتا، مردار۔ اب یہاں ایک بات عرض کر رہا ہوں، ہندو جو لوگ نان مسلم لوگ ہیں نا، وہ اسلام پر حملے کرتے ہیں، قرآن کی تعلیمات پر حملے کرتے ہیں، دین پر حملے کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا دیکھو مسلمان بھی عجیب ہیں، جس جانور کو خود مارتے ہیں اس کو کھا لیتے ہیں، اور جس کو اللہ مارے، ان کا رب مارے، اس کو کھاتے نہیں۔ بات ہی نہیں سمجھ آئی ہے؟ جس کو یہ خود ذبح کرتے ہیں، مارتے ہیں، اس کو کھاتے ہیں، اور جن کو ان کا خدا مارتا ہے اس کو نہیں کھاتے۔ اب سبحان اللہ، ہمارے اکابر نے بھی کس انداز سے جواب دیا۔ ایک جواب تحقیقی ہوتا ہے، ایک جواب الزامی ہوتا ہے۔ تو الزامی جواب کے لیے آگے جو ہے نا مخالف، اس کو وہاں بند کر دیا جاتا ہے۔ تو ہمارے اکابر نے جواب دیا ان کو، دیکھو
کہ تم بھی تو جو پانی زمین سے نکالتے ہو نا خود کوشش کر کے اہتمام کر کے وہی پیتے ہو نا، اور نل کی تمہارے ساتھ بھی لگی ہوئی ہے پانی کی، بول کی، پیشاب کی، یہاں سے کیوں نہیں پیتے ہو؟ سمجھ رہے ہو؟ وہاں سے پی لیا کرو نا، جو قدرتی نالی لگی ہوئی ہے وہاں سے اخراج ہوتا ہے۔ تم بھی تو نلکے کی طرف، ہاں جی، دوسرے پانی کی طرف خود بور کرتے ہو تو پھر پیتے ہو۔ اور اسی طرح مختلف قسم کے اعتراض دیکھو، یہ جو قبر کے اندر مردے کو مسلمان دفن کرتے ہیں، جس کتاب کو مانتے ہیں وہاں لکھا ہوا ایک کوے نے دوسرے کوے کو مارا، کوا جب مر گیا تو اس زندہ کوے نے اپنے پنجوں کے ساتھ زمین کے اندر تھوڑی سی گہرائی والی جگہ بنا کے اس کوے کو دفن کر دیا، اوپر مٹی دے دی۔ لہٰذا یہ مسلمان جو ہے کوے کے شاگرد ہیں، کوے کے شاگرد ہیں۔ زمین کو بھی انہوں نے خراب کر دیا، بدبودار کر دیا، اپنے مردوں کو زمین کے اندر دفن کرتے ہیں۔ ہم بس تیل کے اندر جلا دیتے ہیں، بدبو وغیرہ سب کو نقصان نہیں ہوتا۔ مسلمان تو زمین کے اندر ان کے جو مردے ہیں یہ گل سڑ جاتے ہیں، اندر بدبو ہے، اور یہ شاگرد کس کے ہیں؟ کوے کے۔ تو اہل حق نے پھر جواب کس انداز سے دیا علیہ السلام؟ انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے یہ آپریشن کہاں سے شروع ہوا؟ آپریشن کا آغاز، ایک آدمی کو استسقاء کی بیماری تھی۔ اس بیماری کے اندر ہوتا ہے کہ بندہ جتنا بھی پانی پیے پیاس اس کی ختم۔ استسقاء کی بیماری میں مبتلا، بار بار پانی پیتا، پانی پی پی کے پیٹ اس کا پھول چکا تھا، لیٹا ہوا تھا، اس کا بیل ساتھ کھڑا تھا۔ اچانک بیل کسی وجہ سے بھاگا، اس کا پاؤں اس کے پیٹ پر آ گیا، پیٹ پھٹ گیا۔ جب پیٹ پھٹا تو دانا آدمی تھے، انہوں نے اندر دیکھے پرزے کون کون سے ہیں، اندر کے اعضاء انہوں نے غور و خوض کیا۔ آئندہ جو ہے نا وہ آپریشن کا سلسلہ ابتدا ہو گئی جی، کسی کا علاج یا یہ کرنا ہے تو وہاں سے اس کا آغاز ہوا۔ تو اہل حق نے جواب دیا دیکھو ڈاکٹر سارے مسلمان نہیں، نان مسلم بھی ہیں، تمہارے بھی ڈاکٹر ہیں۔ اب وہ سبب بنا تھا بیل، داند سبب بنا ہی نا، اس وجہ سے داناؤں نے اندر دیکھا، اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا۔ اب کیا تم ماننے کے لیے تیار ہوگے جو تمہارے ڈاکٹر ہیں جو دین پہ اعتراض کر رہے ہیں وہ سارے داند دے شاگرد ہیں بیل کے؟ ہاں ویسے ہمارے عرف کے اندر بھی کسی کو ایسے کہنا ہو ہے تو ڈاند دا ڈاند کہتے ہیں نا جی، بیل کے شاگرد ہیں۔ بھائی استادی شاگردی اس وقت ہوتی ہے جب سامنے بیٹھے زانو تلمس طے کرے ارادے نیت سے، ہاں اپنی دانائی سے کسی کام کو دیکھ کے سمجھ جائے، یہ استادی شاگردی نہیں ہے۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، تو یہ ضمناً میں نے عرض کر دیا کہ نان مسلم لوگ دین پر، دین کے جو مسائل ہیں احکام ہیں ان پر بہت زیادہ حملے کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے علم پر ستیارت پرکاش نے بڑے حملے کیے۔ اس نے کتاب لکھی قرآن مجید کے آیات کے اندر، اس نے اعتراضات کیے، پھر اہل حق نے جواب بھی دیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فہم دین نصیب فرمائے۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر آیت نمبر 173 میں اللہ تعالیٰ نے مردار کو کیا کر دیا؟ حرام، میتا۔ تو آج حالات، آج کل یہ ایک جگہ جنازہ ہو رہا تھا، نماز جنازہ، تو وہاں ایک امام صاحب نے نیت کرائی، جنازہ کس کا تھا؟ خاتون کا، عورت کا۔ اس نے نیت کرائی دعا اس حاضر میت کے لیے۔ پیچھے تھا ایک ہمارا بھائی کھڑا تھا، اس نے کہا نہیں بھئی یہ عورت ہے، کہو دعا واسطے اس حاضر مومن میتا دے۔ میتا تو نہیں آکھا، لہذا نماز کہنا تھا۔ میتا کا معنی مردار۔ سن لو علم تو اتنا ہے نا، حالات۔ ایک حدیث پاک ہے اس کے اندر اللہ کے محبوب نے فرمایا اتنا علم کی کمی ہو جائے گی، فرض مسئلے میں دو مسلمانوں کا اختلاف ہوگا، کوئی مسئلہ سمجھانے والا بھی نہیں ملے گا۔ ایسا وقت بھی آنے والا ہے، ابھی شکر کرو ابھی کچھ موجود ہیں،
ایسا وقت بھی آنے والا ہے نماز کے لیے مسجد میں اکٹھے ہوں گے لیکن نماز پڑھانے والا کوئی نہیں ہوگا، ایک دوسرے کو کوہنیاں ماریں گے، گلو کہے گا پھلو کو، پھلو کہے گا گلو کو تو پڑھا، وہ کہے گا بھئی میں اس لائق نہیں، مجھے طریقہ نہیں آتا۔ ایسے حالات بھی آنے والے ہیں۔ کروڑ روپیہ مسجد پہ لگا دیتے ہیں اور امام کتنے کا ہوتا ہے علم کے اعتبار سے، سمجھو نا جی۔ اللہم صلی علی سیدنا، درود پاک۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ۔ درود پاک جی۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ۔ نمبر 2، دوسری چیز کون سی حرام؟ والدم، دم کا معنی خون، بلڈ۔ اچھا کون سا خون؟ ایک جگہ قرآن میں مطلق، دوسری جگہ پھر مقید ہے، تو ہر خون حرام نہیں بلکہ دمن مسفوحن، جو خون بہایا ہوا، جانور کو ذبح کرتے ہیں نا، بسم اللہ اللہ اکبر، تو خون جو نکلتا ہے اس وقت تیزی سے، یہ حرام ہے۔ باقی جو پیچھے کوئی رہ جائے تو وہ حرام نہیں ہوتا، اس کے اندر کراہت ہے، کپڑوں کو لگ گیا تو نماز بھی ہو جاتی ہے، لیکن ذبح کے وقت جس وقت خون جاری ہوگا یہ خون کیا ہوتا ہے؟ حرام ہوتا ہے۔ اور میتا، اللہ تعالیٰ نے میتا کو ہمارے لیے حرام کر دیا اس لیے کہ خون اس کے اندر جم جاتا ہے اور اس کو اگر کوئی کھائے تو بیمار ہو جاتا ہے، اس کے لیے صحت کا نقصان ہے میتا۔ اب آپ بھی سنتے ہیں خبریں، کتنی مرغیاں جی مر گئیں، لیکن آگے پہلے یہ ہوتا تھا جانور، کوئی بھینس کسی کی مر گئی، گائے مر گئی ہے جی، لوگ ایسے دور پھینک دیتے تھے، تو پھر وہ پہاڑوں سے کون سے پرندے آ جاتے؟ گدھیں اور کتے وغیرہ، گدھیں بہت بڑی آ جاتی تھیں، ان کو فون کرنے کی ضرورت پڑتی تھی، وہ خود آ جاتی تھی، ان کی قوت شامہ، سونگھنے کی قوت بڑی تیز ہے۔ لیکن اب کوئی جانور ایسے مرا پڑا ہو، اب نہیں آتی، اب کیوں نہیں آتی؟ اس لیے ان کو پتہ ہے کہ اب مسلمانوں کی عادت بن گئی حرام کھانے کی، کھلانے کی، وہ آدھین خود آپ چکھاؤ نہیں سے آندیاں سا۔ اور ویسے بھی مسلمان اٹھا کے، چلو چڑیا گھر میں جانور جو ہیں درندے ان کے لیے، لیکن کہاں پہنچا دیتے ہیں؟ اب پتہ نہیں ہے، خان صاحب جام صاحب گیا، ہاں بھی کڑھائی 1 کلو گوشت دی، 2 کلو گوشت دی، بہترین کر کے جی، پتہ نہیں کہ گوشت آگے کہیں گدھوں کا گوشت جی، کہیں کتوں کا گوشت، اور کہیں جانور مر گیا بھینس تو آگے اٹھا کر لے گئے جی، دے کے دیا گوشت ہو کر، اور مسلمانوں نے پکا کے، اب کھانے والے کا کیا بنے گا؟ کتنا نقصان ہوگا۔ مردار کھلانا، نماز کا سکون، ذکر کی چاشنی، یہ سب ختم ہو جائے گی۔ میتا یہ حرام۔ آگے خون کے بارے میں، پھر آگے خون، انتقال خون، جدید مسائل مریض کو دینے کی ضرورت ہوتی ہے، تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا اس قول کے مطابق کہ عام حالات میں نہیں، ضرورت کے تحت، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول ہے وہ بڑا احوط ہے، وہ فرماتے ہیں کسی حرام چیز سے علاج کرنا جائز ہی نہیں، احوط قول ہے ان کا تقوی پر۔ لیکن اب جو حالات ہیں معاشرے کے اندر، اور اسی طرح پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، آگے فرمایا نمبر 3، وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حرام کیا گوشت خنزیر کا۔ خنزیر کا لفظ ہم سریکی میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ سور۔ تے ہمارے وہ دیہات کے اندر ان پڑھ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ایک مرتبہ نام لو تو زبان پلیت ہو جاتی ہے، زبان پلیت ہو جاتی ہے۔ قرآن میں جب لفظ خنزیر کا پڑھیں گے تو پھر زبان کا کیا بنے گا؟ سمجھے ہو؟ تو یہ مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس کا گوشت، اچھا یاد رکھیے، تمام جتنے حرام جانور ہیں نا، نجس العین صرف خنزیر ہے، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کتے کو بھی اسی کھاتے میں لیا،
ان کے نزدیک کتا بھی نجس العین ہے، اور احناف کے نزدیک خنزیر نجس العین ہے، لیکن ادھر اس کے لحم کا ذکر ہے۔ نجس العین کا کیا مطلب ہے؟ سر سے لے کر پاؤں تک اس کے جسم کا ایک ایک جز حرام ہے۔ خنزیر کا ایک بال بھی اس کے اندر گر جائے نا پانی کے کنویں میں، سارا کنواں حرام، پانی ناپاک پلید، ایک بال۔ لیکن کچھ حضرات ہیں ان کی کتابوں میں جو صحابہ کو نہیں مانتے، انہوں نے کہا اگر خنزیر ان کی کتابوں میں ہے، خنزیر کے بالوں کی رسی بنی ہو، ڈول کو اس کے ساتھ باندھا جائے، پھر پانی کھینچا جائے، تو کہتے ہیں کوئی حرج نہیں۔ کتا اگر مر جائے 4-5 ڈول نکال لو، بس اتنے ہی کافی ہے۔ تو یاد رکھیے یہ حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسئلے نہیں ہیں، نسبت ان کی طرف کر دی۔ فقہ جعفری وہ ہے جو فقہ حنفی ہے، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فیض لیا ہے سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، تو آپ سماعت فرما رہے ہیں لحم خنزیر، یہ خنزیر کا گوشت کون کھاتے ہیں؟ کھاتے ہیں نا جی، باہر جس طرح ہمارے ہاں نا پاکستان میں بکریاں ہیں، اسی طرح باہر جو عیسائی کرسچن ہیں وہ خنزیر سور پالتے ہیں، وہ کھاتے ہیں۔ ہمارے ایک رشتہ دار تھے، وہ کویت میں چلے گئے، وہاں امریکہ والے تھے، تو ادھر وہ کام وغیرہ ان کا ہی تسلط تھا اس وقت، کہنے لگے وہاں ہم کام کر رہے تھے تو روزانہ جب سالن ہمارا آتا نا مسلمانوں کا، ایک بوٹی خنزیر کی بھی ڈال دیتے تھے گوشت۔ اور خنزیر کا گوشت کھانے کا نقصان کیا ہے؟ جو محقق حضرات ہیں نا، طب کے اندر ماہر ہیں یا سائنس کے ماہر ہیں، وہ کہتے ہیں خنزیر کے گوشت کھانے سے ایک جراثیم پیدا ہوتا ہے، خطرناک کیڑا پیدا ہوتا ہے کھانے والے کے اندر۔ جب وہ کیڑا پیدا ہو جاتا ہے، کھانے والا بے غیرت ہو جاتا ہے، کیونکہ خنزیر کی طبیعت یہ ہے، اس کی مادہ کے ساتھ کوئی اور آ جائے، قریب ہو جائے تو یہ لڑتا نہیں، یہ رنج نہیں ہوتا، دوسری طرف منہ کر لیتا ہے، یعنی اس میں غیرت نہیں ہے۔ تو خنزیر کا گوشت کھانے والوں میں غیرت نہیں۔ اور یاد رکھیے جو دشمن ہے ہمارے کافر، وہ ہر جگہ کوشش کرتے ہیں کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کو بھی اپنے طریقے پر دوائیوں کے اندر پھیر دی۔ یہ باہر سے جو آتی ہے نا، یہ سرخی عورتیں لگاتی ہیں ہونٹوں پر، کیا کہتے ہیں اس کو، لپ سٹکس کیا ہوتی ہے، ایسے بولتے ہیں انگلش میں، تو کہتے ہیں کہ وہ اس کے اندر خنزیر کی چربی یا خون مکس کرتے ہیں کہ اور جانوروں کی ہو تو وہ پگھل جاتی ہے کہ انسان کے جسم کے اندر ہے حدت، لیکن اس کی نہیں پگھلتی، تو اس کے اندر جو باہر سے بنی ہوئی آتی ہے، سور کا اثر اس میں ہوتا ہے، سور کی چربی یا خون۔ اب بتائیے خاتون، جس وقت مسلمان خاتون ہونٹوں پہ لگائے گی، اب نماز کا کیا بنے گا، قرآن کی تلاوت کا کیا بنے گا؟ تو کتنے نادان ہیں مسلمان کہ باہر کی چیزیں اور وہ کتنی چیزیں ادویہ کے اندر، میڈیسائنز کے اندر، یہ میڈیسائن جو دوائیوں کے اندر وہ مکس کرتے ہیں کہ مسلمان کھائیں گے اور ان کے اندر یہ کیفیات ہوں گی، ہمیں تو ان کی خبر، نقصان تو روحانی ہوگا ہی ہوگا، باقی چونکہ پتہ نہیں ہے گناہ والی بات نہیں ہوگی، نقصان تو ہوگا۔ تو یہ خنزیر جو ہے یہ اس کے اندر بے غیرتی ہے۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، لحم خنزیر کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ حرام۔ اور نمبر 4، وما اہل بہ لغیر اللہ، یہ پچھلے مرتبہ میں نے ذرا وضاحت اس کی کر دی تھی، جس وقت جانور کو ذبح کیا جائے تو اللہ کا نام چھوڑ کر کسی اور کا نام لیا جائے، پھر جانور کیا ہو جاتا ہے۔ اور بعض لوگوں کو مغالطہ یہ لگا کہ ویسے ہی جب اللہ کے ولی کا نام آ جائے کسی جانور پر، منت کا، اس کا، تو وہ بھی حرام ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے، مسئلہ عرض کر رہا ہوں، ایک منت شرعی ہے، ایک منت عرفی ہے۔ کتنی قسمیں؟ منت شرعی جو ہے نا یہ عبادت ہے، اور عبادت خاص ہے اللہ کے لیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔
یا اللہ یہ میرا کام ہو جائے، میں اتنے روزے رکھوں گا، روزہ اللہ کے لیے۔ یا اللہ یہ میری مشکل ہے، آسانی فرما دے، 100 رکعت نماز نفل پڑھوں گا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ یہ منت کون سی ہے؟ یہ شرعی منت ہے۔ اور ہم جو منت مانتے ہیں نا مزار اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے مزار پر، وہاں جا کر دعا مانگتے ہیں، اللہ کا ولی دعا کرو ہماری یہ مشکل حل ہو جائے، ہم یہاں بکرا ذبح کریں گے۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ بکرا جب ذبح کرتے ہیں نام تو اللہ کا لیتے ہیں، لیکن جب ختم شریف پڑھتے ہیں تو ایصال ثواب کرتے ہیں۔ تو ایصال ثواب تو وہی جائز ہے، اس کا تو کوئی منکر نہیں ہے سوا معتزلہ کے، باقی تو سب کتابوں میں موجود ہے۔ تو یہ منت کون سی ہے؟ یہ شرعی نہیں ہے، یہ منت عرفی ہے۔ اور جو اپنے عرف کو نہ سمجھے وہ عالم نہیں ہوتا، ایسے ہی فتویٰ لگا دے ہاں ناجائز کا، تو وہ عالم نہیں ہوتا، اسے جاہل کہتے ہیں۔ اپنے عرف کو بھی سمجھے، یہ جو کرنے والے ہیں ان کا عرف کیا ہے۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، وما اہل بہ لغیر اللہ، یہ پڑھ کے معنی وہ کرنا جو ان کے نزدیک ہے۔ 11ویں شریف پر نام کس کا آ گیا؟ پچھلے مرتبہ میں نے وضاحت کی تھی نا، آپ کے ذہن میں وہ ہوں گا، درس کے اندر بھی وہ محفوظ ہے۔ تو وما اہل بہ لغیر اللہ، یہ 4 مقام پر پورے قرآن میں ہے، چند مقام پہ بہی آگے پیچھے یہ ہے، لیکن 4 مقام پر ہے وما اہل بہ لغیر اللہ۔ ہمارے اکابر نے مفہوم کیا بیان کیا؟ ذبح کے وقت آگے پیچھے نام لو، ابھی قربانی آ رہی ہے، میں نے عرض کیا تھا ایک گائے ہے، 6-7 آدمیوں کا نام ہوتا ہے، کیا وہ حرام ہوتی ہے؟ حرام نہیں ہو جاتی۔ تو نام آنے سے کسی چیز کو ہم حرام نہیں کہیں گے۔ اچھا جی، پچھلی مرتبہ چند آیات میں نے پڑھی تھی، اللہ فرماتا ہے مَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس پر اللہ کا نام لیا گیا کیوں نہیں کھاتے ہو؟ کوئی مر گئے وے ود گٹ تھی وہ شالا، کیا ہو گیا تمہیں؟ کیوں نہیں کھاتے ہو؟ اللہ کا نام بھی لیا گیا ہے۔ آگے فَمَنِ اضْطُرَّ، آگے کہا گیا جو مجبور ہو گیا، جو اب اس کی مختصر تفسیر کر کے پھر آپ کو چند احادیث بھی سناتا ہوں، ٹھیک ہے نا جی؟ ہاں، جو مجبور ہو گیا اور کوئی اس کے پاس حلال نہیں ہے، غیر باغن، چاہنے والا خود نہ ہو، حد سے بھی نہ بڑھے، تو اپنی جان کو حرام کھا کر بچا سکتا ہے۔ خنزیر کا گوشت ہے، کتے کا گوشت ہے، یہ مر رہا ہے، کوئی حلال چیز ہے تو پھر کھا سکتا ہے، جان بچانے کے لیے، جان بچانے کے لیے کھا سکتا ہے، حد سے نہ بڑھے۔ فلا اسم علیہ، اس پر کوئی، اس لیے کہ مجبوری کے تحت احکام اور ہوتے ہیں۔ مثلا لقمہ پھنس گیا گلے میں، اب نہ پانی ہے نہ لسی ہے، ٹھیک ہے نا، نہ شربت ہے، کوئی شے نہیں، ساتھ شراب پڑی ہے اور شراب حرام ہے۔ اب جان بچانے کے لیے شراب کا گھونٹ وہ پی سکتا ہے، لیکن پوری بوتل نہ کٹ کر جا رہی، ایک گھونٹ کہ وہ جو اٹکا ہوا ہے نا وہ حرام لقمہ اندر، تاکہ اس کی جان بچ جائے، جان بچ جائے۔ تو یہ کہتے ہیں، یہ بھی مسئلہ سن لیں، اگر اس ٹائم وہ استعمال نہیں کرتا اور مر جاتا ہے تو گناہ اس کو ہوگا، گناہ۔ ہاں، اگر حرام سے علاج نہیں کیا پھر مر گیا پھر گناہ گار نہیں ہے۔ الضروریات تبیح المحظورات، جو مجبوریاں ہیں، جو ضرورتیں ہیں، احکام بدل جاتے ہیں۔ تتبدل الاحکام بتغیر الزمان والمکان، زمانے کے بدلنے سے بھی کچھ احکام بدل جاتے ہیں۔ اب عورتیں مسجد میں آ سکتی ہیں، حضور علیہ السلام کے دور میں تو آتی رہی ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے، اللہ کے محبوب نے فرمایا اللہ کی بندیوں کو نہ روکو مسجد میں آنے سے۔ ان کو کب روکا گیا؟ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو دور ہے۔ ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مشورہ ہوا، آپ فرمانے لگی آج اللہ کے محبوب دنیا میں جلوہ فرما ہوتے، حالات کو آپ دیکھتے تو آپ بھی منع فرما دیتے۔ کچھ دور کے تقاضے بھی ہوتے ہیں، دور کے تقاضوں کے مطابق، اور اسی طرح ہر دور کے اندر ہر وہ نیا کام بے شک ہو، لیکن اس سے دین کا فائدہ ہو، دین کی عظمت بلند ہو۔ اگرچہ اللہ کے محبوب نے نہیں کیا، کام نیا ہے، وہ منع نہیں ہوگا، جائز ہے۔
جس طرح مسجدیں ہیں، دینی مدارس ہیں، جس طرح اللہ کے محبوب کی مسجد تھی، اگر اسی طریقے کی مسجد بنا لو تو آج کل تو کوئی جام صاحب، چودھری صاحب کوئی آئے گا نہیں اندر، سن رہے ہو؟ وہاں تو صفحے نہیں تھی۔ یہ سارے انتظامات اب دین کے احکام پہنچانے کے لیے نئے نئے طریقے ہیں نا، جس طریقے سے بھی دین آگے پہنچے، لوگوں کا فائدہ ہو، بھلے وہ نیا طریقہ ہے تو وہ جائز ہے۔ ماشاءاللہ حاجی مشتاق صاحب بھی پہنچائے ہیں، جزاک اللہ، اللہ قسم، درود پاک پڑھیے جی۔ تو ضرورت کے وقت، مجبوری کے وقت اور احکام ہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ آج کے درس کے اندر 3 آیات مقدسہ آپ نے سماعت فرمائی۔ اب آخر میں چند احادیث مقدسہ، حضور علیہ السلام نے جو غیب کی خبریں دی ہیں، غیب کی خبریں دی ہیں، الحمدللہ الحمدللہ۔ سنیوں کے مقدر پہ قربان جائیں، ہاں سنیوں کے مقدر۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں، معراج کی شب اللہ تعالیٰ نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 قسم کے علم عطا فرمائے۔ ایک علم تو آپ نے عام لوگوں میں پھیلا دیا، شریعت کے احکام، اور ایک خاص علم تھا، عام کو بتایا نہیں، مولا علی سے چھپایا نہیں، عام کو بتایا نہیں، صدیق اکبر سے چھپایا نہیں، عام کو بتایا نہیں، جو راز والے تھے ان سے چھپایا نہیں۔ تو ہر ایک سے بھائی، ہر ایک سے ساری باتیں بیان نہیں کی جاتی۔ اہل نظر کے جو محفلیں ہوتی تھیں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ 3 محفلیں ہوا کرتی تھیں۔ ایک محفل میں عوام سے خطاب ہوتا تھا، اس کا انداز اور ہوتا تھا، اور پھر ان میں سے جو خاص ولایت کی راہ پہ چل پڑتے تھے ان کے لیے الگ ہوتا تھا۔ پھر آگے جن کی منزلیں شروع ہو جاتی تھیں ان کے لیے ٹائم الگ، ان سے گفتگو بھی، ان کے سامنے وہ گفتگو نہیں ہوتی تھی۔ ہر ایک کا اپنا معیار ہے۔ کلم الناس علی قدر عقولہم۔ اب یہاں جو ہوتا ہے گفتگو ہوتی ہے، یہ عوام کے ہر ایک کو سمجھ آئے، پیارے محبوب کے پیارے غلاموں۔ اور تیسرا جو علم تھا وہ غیب کا حصہ، وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے، کسی کو بتایا ہی۔ قربان جائیں، لکھنے والا بھی وہ شخص ہے جسے حضور علیہ السلام کا دیدار ہوتا تھا، اور اللہ کے محبوب نے خود بھیجا، اے عبدالحق برے صغیر میں چلا جا، قرآن و سنت کے نور سے میری امت کے سینوں کو چمکا دو۔ یا رسول اللہ ادھر مدینہ طیبہ رہتا ہوں، آپ کے قرب میں دیدار بھی ہوتا ہے۔ فرمایا گھبرا نہیں، جب چاہے گا ہم گھونڈ کھول کے جلوے دکھا دیں گے، نقاب اٹھا کے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ غیب کی خبریں دی ہیں، درود پاک پڑھیے بھائی۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کوئی نہیں بچ سکے گا سود سے، اگر ڈائریکٹ نہیں کھائے گا تو سود کا بخار پہنچے گا، اثرات۔ اب بتائیے اللہ کے محبوب کا فرمان سچا ہوا یا نہیں؟ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری حدیث، ان الدین بادا غریباً، دین جب ظاہر ہوا ہے تو غریباً، غریبوں میں آیا، اور ان قریب آخر میں بھی ایسے ہوگا، غریبوں کے پاس رہے گا۔ طوبیٰ للغرباء، مبارک ہو غریبوں، مبارک ہو قرآن کے سینے سے قرآن کو لگانے والوں، بچوں کو قاری قرآن اور حدیثیں پڑھانے والوں، تفسیر پڑھانے والوں، مبارک ہو، طوبیٰ للغرباء۔ اللہ کے محبوب کو مسکینوں سے پیار تھا، اے اللہ مجھے مسکین رکھ، مسکینی والی زندگی ہو، اور قیامت والے دن بھی مسکینوں کی جمع سے اٹھانا۔ وَهُمُ الَّذِينَ يُصْلِحُونَ۔ قریشی آئے تھے کچھ، کہنے لگے یہ جو غریب بیٹھے ہیں نا، آپ ایسا کریں ان کو اٹھا دیں، پھر ہم آپ سے گفتگو کریں گے۔ اللہ کے محبوب چاہتے تھے کسی طرح یہ جہنم سے بچ جائیں، ارادہ ہوا، اللہ نے منع فرما دیا، اے محبوب ان غریبوں کو نہیں اٹھانا جن کے سینے میں آپ کے عشق کے جلوے ہیں۔ پھر انہوں نے دوسرا پینترا بدلا، کہنے لگے چلو نہیں اٹھاتے آپ، ان کی طرح پیٹ کر کے بیٹھ جائیں،
اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا، محبوب رخ انور بھی ادھر ہی ہو، ان غریبوں کی طرف ہو آپ کا رخ انور، رخ تاباں، کہ ان کے سینے کے اندر آپ کی محبت کے جلوے ہیں، پیار ہے، اور یہ نہ بھی آئے تو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ تو بے نیاز ذات ہے، حضور علیہ السلام کی رحمت کا تقاضا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ یہ لوگ کیا کریں گے، یصلحون ما افسد الناس من بعد من سنتی، معاشرے کے اندر میری سنت کو لوگ بگاڑیں گے، یہی غریب کا بیٹا قرآن حدیث پڑھ کے عالم بن کے لوگوں کی اصلاح کرے گا۔ خوش قسمتی ہے یا نہیں؟ اور آگے حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب نے فرمایا مجھے قسم ہے میرے پیدا کرنے والے کی، دنیا کے اندر یہ ہوگا، ایک ایسا دن بھی آئے گا قتل و غارت عام ہو جائے گی، قاتل کو یہ پتہ نہیں ہوگا میں نے اس کو قتل کیوں کیا ہے، اور مقتول کو بھی پتہ نہیں ہوگا مجھے کس جرم میں یہ قتل کر رہا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وجہ، فرمائے الحرج، یہ وجہ ہوگی، تو پھر حرج کی تفسیر بھی لکھتے ہیں، ایک معنی فتنہ بھی ہے، اتنا فتنہ ہوگا دھڑا دھڑ لوگوں کو قتل کیا جائے گا۔ پہلے ایک قتل ہوتا تھا تو دیکھتے تھے ہم، اس وقت جانور چرایا کرتے تھے، ہاں جی آندھی آ گئی ہے، سرخ آندھی، تو ایک ہمارے تھے رشتہ دار بڑے، کہنے لگے آج کہیں کوئی قتل ہوا ہے، سرخ آندھی آ رہی۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ مقتول چاہتا تھا میں اس کو قتل کر دوں، قاتل دوسرا چاہتا تھا میں قتل کر دوں۔ آگے اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ، اتنے حالات پریشان کن ہو جائیں گے، ہر گھر میں فتنہ، لوگ پریشان ہوں گے، شریف آدمی بھی پریشان ہوں گے۔ جب قبرستان کے قریب سے گزریں گے نا، وہ کہے گا آدمی کاش کہ اس قبر والے کی جگہ میری قبر ہوتی، رشتہ داروں کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے، معاشرے کے اندر حالات ایسے ہوں گے، اتنی پریشانی اب ہے یا نہیں؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا میری امت پر ایسا زمانہ بھی آئے گا، اسلام کا نام لیں گے، صرف نام ہوگا، باقی اسلام کی حقیقت نہیں ہوگی۔ قرآن پڑھیں گے لیکن رسمی طور پہ پڑھیں گے، مسجدیں بظاہر بڑی آباد ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی، مسجدوں میں لوگ آئیں گے ان کی اصلاح نہیں ہوگی، وہاں بھی جھگڑے ہوں گے، شور و غل ہوں گے، نفرتیں ہوں گی، دل کا علاج نہیں ہوگا۔ ایک وہ وقت تھا ہزاروں کا اجتماع ہوتا تھا جب غوث پاک بولتے تھے، غریب نواز جب گفتگو فرماتے تھے، بابا فرید گنج شکر جب گفتگو فرماتے تھے، اور جس وقت حضرت پیر سواگ رحمۃ اللہ علیہ گفتگو فرماتے تھے، لوگ ایسے تڑپ جاتے تھے، دل کی کایا ہی پلٹ جاتی تھی۔ نان مسلم بھی اگر آتے کلمہ پڑھ کے وہ بھی مسلمان ہو جاتے۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، یہ قیامت کی نشانی، فرمایا علماءہم شر من تحت ادیم السماء من عندم، مولوی شرارتی بن جائیں گے، مولوی لڑاکے ہوں گے، ایسی گفتگو کریں گے لوگ لڑ پڑیں گے، نفرتیں ہو جائیں گی، قدورتیں پیدا ہو جائیں گی، اس لیے ان کے شرارت کی وجہ سے لوگ بھی لڑیں گے، اور یہ ان کی وجہ سے فتنے ظاہر ہوں گے، اور فتنے جب ختم ہوں گے تو ان پر جس وقت کنٹرول کیا جائے گا تو تب فتنہ شروع بھی وہیں سے ہوگا، ختم بھی۔ اللہ کے محبوب کا فرمان برحق ہے۔ اس سے آگے حدیث درود شریف پڑھیے بھائی، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ۔ یہ غیب کی خبریں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب نے فرمایا ایسا زمانہ بھی آئے گا، لوگ یار بنیں گے ظاہراً، اندر سے دشمن ہوں گے۔ اتو بھیرا وچو بئی صلاح، اتلے ہوں بھیرا وچو بئی صلاح۔ اب ایسا ہے یا نہیں؟ گلے ملیں گے، دسترخوان پہ بیٹھیں گے بھائی بھائی، تے اندرو وہ جس طرح ہے کہ وہ کس طرح ہے ماسٹر صاحب، زبان پر کیا ہے جی وہ رام رام کیا ایک محاورہ، ہاں بغل میں چھری، ہاں بغل میں چھری منہ میں رام رام۔
ٹھیک ہے، لسان یسبح والقلب یذبح عربی میں ایسے حالات ہوں گے، اندر کے بڑے خطرناک ہوں گے، خطرناک ہوں گے. ذیاب فی ثیاب، بظاہر انسانی لباس میں ہوں گے اور اندر بھیڑیے ہوں گے، اندر بھیڑیے ہوں گے. بظاہر میٹھی میٹھی گفتگو، پیاری گفتگو، آپ سمجھیں گے کہ ہمارے بیسٹ فرینڈ ہیں، گہرے دوست ہیں، یہ تو پیارے دوست ہیں، اور اتنا نقصان پہنچائیں گے. پھر آپ کو خبر لگے گی یہ کتنے زہریلے، کتنے یہ نقصان دہ تھے. یہ اللہ کے پیارے محبوب کا فرمان عرض کر رہا ہوں. فقیلا یا رسول اللہ، یہ کیوں ہوگا ایسا؟ فرمایا بعض کی بات سے رغبت اور بعض بات سے ڈریں گے، ڈر کی وجہ سے بھی ہوگا رغبت والا. اور ایک یہ بھی فرمایا یذهب الصالحون الاول، نیک لوگ چلے جائیں گے قبروں میں، آنکھیں ترس جائیں گی. ہاں، کہ جن کو اللہ کے محبوب کا دیدار ہوتا تھا، ہاں وہ مکھڑا کوئی ہمیں نظر آئے، ایسے لوگ قبروں میں چلے جائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ فرمایا حفالہ کا حفالت شعیر، جاؤ نہیں ہے جاؤ، اس کا آٹا تو پھر کیا ہوتے ہیں وہ چھان سا. اس طریقے سے حالات ایسے ہوں گے، اللہ ان کی پھر پرواہ بھی. اور دوسرے مقام پر مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، حالات مسلمانوں کے ایسے ہو جائیں گے جس طرح 100 اونٹ آپ نے حاصل کیے لیکن سواری کے قابل ایک بھی نہیں ہے. کسی کو کوئی زخم ہے، کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کی پشت پر زخم ہے، کسی کا یہ حال ہے. 100 اونٹوں میں سے کوئی بھی سواری کے، ایسے مسلمانوں کا حال ہو جائے گا. مولوی بھی خراب ہو جائیں گے، پیر بھی، عوام بھی، لیڈر بھی. حالات ایسے ہیں یا نہیں جن کی وجہ سے لوگوں کو ہدایت ملتی تھی. تو اللہ کے پیارے محبوب کا فرمان عالی شان، لا تقوم الساعۃ اسعد الناس لوکا بن لوکا، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے کہ معاشرے کے اندر لوگ اس کی قدر کریں گے جو کمینہ ہوگا، اور اس کا باپ بھی کمینہ ہوگا، اس کو سلام کریں گے. کیوں؟ اس کے ڈر کی وجہ سے، اس کے ڈر کی وجہ سے کہ کہیں چوری نہ کرا لے، کہیں ہمارا نقصان نہ کرے. ایسے بھی حالات ہوں گے، لوگ اپنے فیصلے ان کے پاس لے جائیں گے. فرمایا ایسا وقت بھی آئے گا، یاتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینہ، جو دین پہ عمل کرے گا. بیٹے کی شادی کی ہے شریعت کے مطابق، بیٹی کی شادی کی ہے شریعت کے مطابق کیا ہے سلسلہ، اسلام پہ قائم رہے گا. مشکل اتنا ہو جائے گا کل قابض علی الجمر، جس طرح ہاتھ کے اندر انگارہ اٹھانا. رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، ہمسائے ناراض ہو جائیں گے، اور طرح طرح کی باتیں کریں گے. یہ کیا ہے؟ اس کے حلیے کو دیکھ کر، لباس کو دیکھ کر اسلام سے اتنی نفرت کریں گے. اب حالات ایسے ہیں یا نہیں؟ اللہ کے پیارے محبوب کا فرمان قریب ہے کہ لوگ اے مسلمانوں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے. جس طرح ایک ہوتا ہے نا کھانے کا بڑا پیالہ، سارے لوگ ایک جگہ کل خانی تھی اور درمیان کے اندر وہ شامیانے وغیرہ جو ہے نا وہ لگے ہوئے تھے، تقریر ہو گئی، کھانے لگے ہوئے تھے. اب جی انہوں نے درمیان سے جو ہٹایا نا کپڑا، تو ایسے دوڑے، ایسے بھاگے مسلمان بھائی جیسے کبھی کھانا. کئی مرتبہ کل خانی پہ کچھ احباب ہوتے، نعت خواں جمع، اور وہاں فروٹ ہوتے ہیں نا، میں نے دیکھا وہ اٹھا کر اپنی جیبوں میں. میں نے کہا اللہ کے بندو لوگ کیا کہیں گے؟ کبھی آپ نے فروٹ کھائے نہیں ہیں؟ لوگوں کو تو دیکھو نا ذرا، وہ کہیں گے کہ ایسے ہی ہوتے ہیں یہ لوگ. تو خیال کرو، آداب بھی ان کا بھی لحاظ کرو. تو ایسے حالات ہوں گے، کافر لوگ مسلمانوں پہ ٹوٹ پڑیں گے. عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا ہم اس وقت تعداد کم ہوگی؟ فرمایا تعداد کم نہیں ہوگی، لیکن حالات یہ ہوں گے جس طرح پانی کے سیلاب کے آگے تنکے بہہ جاتے ہیں، ایسے مسلمان بہہ جائیں گے. مسلمان کے اندر طاقت نہیں ہوگی. یہ کمزوری کیوں ہوگی؟ ایک بیماری لگ جائے گی مسلمانوں کو، بیماری. وہ بیماری کون سی ہوگی؟ وہن کی بیماری. پوچھا گیا وہن کی بیماری کیا؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت. بس دنیا کا پیار پیسے کا ایسے آئے گا، بس ہو پیسہ چاہے جیسا چاہے کیسا، دھاڑ وہ پیسہ. ایمان جاتا ہے جائے،
پیسہ دے دو قتل کرا لو، پیسہ دے دو ظلم کرا لو، پیسہ دے دو نوکری دے دو ظلم کرا لو، جیسے چاہو ویسا ہی کر دیں گے۔ حب دنیا، دنیا کی محبت، یہ دل سخت کیوں ہو گئے؟ جمود العین فتاوی برہنہ میں ہے، آنکھیں یہ خشک کیوں ہو گئی ہیں؟ خدا کے خوف سے آنسو کیوں نہیں آتے؟ جمود العین، یہ آنکھوں کا جو جمود ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں لِأَكْلِ الْحَرَامِ، حرام اندر چلا گیا۔ اکل الحرام کیوں ہے؟ لِنِسْيَانِ الْمَوْتِ، نسیان موت کو کیوں بھول چکے؟ بے حب دنیا، دنیا کی محبت کی وجہ سے۔ اتنا دنیا سے کے ساتھ پیار محبت ہوگی، ایمان کا سودا ہوتا ہے تو ہوتا ہے، عقیدہ جاتا ہے تو جائے، لیکن پیسہ کہیں نہ کہیں طریقے سے آئے۔ اب حالات ایسے ہیں یا نہیں؟ وہی حالات ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، کراہیت الموت، موت سے ڈریں گے، موت سے ڈریں گے۔ اب وقت قریب ہے تو ایک حدیث جلدی سے میں سنا دیتا ہوں، پھر ہم دعا کرتے ہیں، درود شریف پڑھ لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا بھی آئے گا لوگ اپنی زبانوں سے کھائیں گے جس طرح گائے کھاتی ہے۔ کیا مطلب؟ ٹیسی عام ہو جائے گی، خوشامد عام ہو جائے گی، خوشامد کریں گے تو پھر کھائیں گے۔ لومڑی نے دیکھا کوے کو اور اس کے چونچ کے اندر تھا پنیر کا ٹکڑا، لومڑی نے اس کی خوشامد شروع کر دی، کالی وردی والے کتنا تو بیوٹیفل ہے، کوے کو کہا ہاں یونیفارم تیری بڑی بیوٹیفل ہے، خوبصورت ہے، پتہ نہیں تو بولے تو آواز کیسی پیاری رسیلی ہوگی، چسیلی ہوگی۔ اس نے خوشامد کی اور اس نے شروع کی کائیں کائیں، وہ ٹکڑا نیچے گرا، لومڑی نے اٹھایا، اب یہ مست بیٹھا ہے اپنی بولی میں بول رہا ہے، دیکھا ہوتا ایک وگھا پاندا کی تھی ویندی آئی آکے بختیں علی سن دی نے آکے پھر اور قسط میں سنوں گی، میرا کام تو ہو گیا۔ ٹیسی کریں گے، خوشامد کریں گے، پرواہ نہیں۔ اور زمانہ ایسا آئے گا لوگ حلال حرام کی کہیں گے، بس یہ پیسہ ہو چاہے حلال کے ذریعے ہو چاہے حرام کے ذریعے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی کرم نوازی فرمائے۔ پر فتن دور ہے یا نہیں؟ فتنے ہی فتنے ہیں، بس اللہ تعالیٰ کا کرم ہو اس دور میں ہمارا ایمان بچ جائے، اللہ تعالیٰ فتنوں سے ہمیں بچائے۔ وما علیہ الا البلاغ، دعا کے لیے۔ ہاں اچھا ملک غلام مصطفیٰ صاحب نے مسئلہ پوچھے جی۔ اچھا دعا جو ٹوپی